بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کریں گے جو کہ ایک دیوبندی مولوی کے ساتھ وفات مسیح کے موضوع پر گفتگو پر مشتمل ہے. یہ چونکہ کافی اس کا دورانیہ لمبا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ہر حصہ آدھے گھنٹے کا ہوگا. اس میں جو اس کا مغز ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیوبندی مولوی نے کہا تھا کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں تو قرآن میں بعین ہی یہ عبارت دکھائیں کہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اگر آپ یہ نہ دکھائیں تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اس کے جواب میں نے اسے کہا تھا کہ اگر آپ کا یہ اصول مان لیا جائے پھر تو بے شمار انبیاء کو زندہ ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی کا قرآن میں اس طرح ذکر نہیں ہے. یہ اس ساری کی ساری ویڈیو کا خلاصہ ہے. اس میں مولوی صاحب نے کافی سارے جھوٹ بولے، دجل سے کام لیا اور اس دجل کا میں نے پردہ چاک کیا ہے. اور اس میں اور بھی کافی ساری قابل غور چیزیں ہیں جو آپ اگر ویڈیو وقت نکال کے ساری دیکھیں گے چاروں حصے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو اس کے اندر میں خود کمنٹ کوئی نہیں کروں گا، آپ خود ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو ویسے ہی کافی لمبے دورانیے کی ہے. اس لیے آئے ہم چلتے ہیں اس مکالمے کی طرف جو کہ واٹس ایپ پہ ہوا. آئیں دیکھتے ہیں. جی لیں جی، اپنا نعمانی صاحب، آپ بار بار زندیق اور جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں. آپ نے کہا ہے میں نے لکھا تھا، میں نے لکھا تھا 7 منٹ. یہ ذرا آنکھیں پوری کھول کے پھکی شکی کھا کے پھر دیکھیں کہ یہ میں نے 7 منٹ کہیں لکھا ہوا ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ میں نے تو کہیں 7 منٹ نہیں لکھا. تو بار بار جھوٹے آپ ثابت ہو چکے ہیں، زندیق آپ ثابت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور میرے سوالوں کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا. جزاک اللہ. جی اپنا حکیم صاحب، اب لگتا ہے آپ نے دوائی نہیں کھائی ابھی تک. آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے 7 منٹ لکھا ہے. یہ ذرا آنکھیں پوری کھول کے دیکھیں، میں نے لکھا ہے 7 منٹ. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اور جھوٹ بول کے پھر اتنی ڈٹائی سے اس پہ قائم رہتے ہیں، مانتے بھی نہیں کہ ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا. میں نے تو نہیں کہیں لکھا 7 منٹ. ثابت کریں میں نے 7 منٹ لکھا کہیں. جزاک اللہ. آپ کے فیض گروپ کا سکین نہیں ہے، سکین وہاں لکھا ہوا ہے 7 منٹ. تو آپ کے جو وکیل بنے ہوئے تھے، آپ کی طرف سے لگے ہوئے تھے، تو وہ آپ کے وکیل نہیں تھے، وہ آپ ہی تھے نا جی. ویسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تعویلیں کرنے کی. اور ابھی تک آپ نے میرے سوالوں کا وہ اور نہ آیت پیش کی نہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی کا عقیدہ بتایا جی. جھوٹ بولنے کے ماہر ہو، ماشاءاللہ، لگے رہو جی جھوٹ بولنے پر. میں اس کی ویڈیو بناؤں گا، لوگ آپ کا تماشا دیکھیں گے. آپ کی ویڈیو 10 منٹ کہتی ہے، آپ کی آڈیو ویڈیو کہتا ہوں جی، آپ کی آڈیو 10 منٹ کہتی ہے اور آپ کا فیض گروپ 7 منٹ کہتا ہے جو آپ کی وکالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ہے آپ کا جھوٹ، فراڈ. جی بالکل، وہ ایک عام انسانوں کی طرح جنس انسان سے ہی تعلق رکھتے تھے. وہ جس طرح عام انسان دنیا میں آتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی دنیا میں آئے اور فوت ہو گئے. اگر تو وہ انسان جنس سے نہیں تھے پھر بھی آپ اپنا دعویٰ بتا دیں. میں نے آخر پہ اس آڈیو کے کہا ہے، اسے پہلے بھی کہا ہے، ان کو میں نبی مانتا ہوں، پہلے بھی نبی مانتا تھا. انسان ہونے کے لحاظ سے وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے کیونکہ وہ جنس انسان سے تعلق رکھتے تھے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है। अब उसका ये नहीं मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकों की तरह के इंसान थे जिनको वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, बल्कि उनका मकसद सिर्फ यही था कि वो कोई फरिश्ते नहीं है, कोई जिन नहीं है, वो जिन्स इंसान से ताल्लुक रखते हैं। मौलवी साहब आप बहस करने आ गए हैं, इन छोटी छोटी बातों का आपको पता नहीं है। ये सब बातें आप इसलिए कर रहे हैं ताकि असल मौजू से आप तवज्जो को हटा सकें। जज़ाकल्लाह। रिमूव आपने मुझे खुद किया है फेसबुक ग्रुप से, और ऊपर उसके 7 मिनट लिखा हुआ है। आपको नजर नहीं आता? आप नबी ने हैं जी। जी नुमानी साहब, आपने मुतालबा ये किया था कि आप मुझे ये दिखाएं कि किसी दूसरे मुसलमान का ये अकीदा हो। हजरत मिर्जा साहब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले किसी मुसलमान का आपने कहा है ये अकीदा दिखाएं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप उसको बजाय डिटाई से उसको मानने के आप उसमें से एक नया एतराज निकाल रहे हैं, यानी कि ये आपकी जिंदगियत की और मुनाफिकत की मिसाल है कि आपने सवाल किया, मैंने उसका जवाब दे दिया। आप बजाय मानने के अब उसमें और शराइत लगा रहे हैं। जो कि आपकी एक ऑडियो थी उसमें आपने कहा कोई आप मुझे मुसलमान दिखा दें जिसने इस तरह कहा हो। ठीक है जी, वो मैंने आपको दिखा दिया है। जज़ाकल्लाह। जी जी, अब आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है जी, मैंने आपसे पूछा है कि आप बाकी के अंबिया को जिंदा मानते हैं या वफात याफ्ता। अगर जिंदा मानते हैं या वफात याफ्ता मानते हैं तो उसकी दलील क्या है? उसकी एक तो अपना अकीदा बयान करें, दूसरा उसका दलील बयान करें। ठीक है जी, जिस तरह आप उन अंबिया को वफात याफ्ता मानते हैं, मैं हज़रत ईसा को भी वफात याफ्ता मानता हूँ। इसमें क्या मसला है? दलील आपको मिल गई, जवाब आपको मिल गया। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। फिर आपने वही गुस्ताखी पर तौबा करने की बजाय ना दी, फिर आपने गुस्ताखी कर दी, अंबिया को आम इंसानों की तरह कह दिया। शर्म आनी चाहिए आपको जी। अंबिया का उठना बैठना चलना फिरना अफजल होता है जी, ठीक है ना जी। बस गुस्ताखी पे आप लगे रहे। आपको आपकी तबीयत खराब है, लगता है आपको टॉनिक वैन आपने पी हुई है मिर्जा कादियानी की तरह। आप ये कहेंगे कि मैं मिर्जा कादियानी की तरह हूं और मिर्जा कादियानी मेरी तरह था। झूठ बोलने के माहिर हो बस। साजिश आपकी कामयाब हुई है कि इधर उधर की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक आपने कि मेरी जान छूट जाए उन सवालों से। लेकिन मैं अब फिर दोहरा देता हूं, जनाब कुरान मजीद की वो आयत जिसमें लफ्ज मौत हो और मौत को सीगा माजी में बयान किया गया हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की सराहत हो और आयत कतई दलालत हो, वो पेश करो। हिम्मत करो ना जी जरा। ये चीज हकीम साहब मैंने आपको ठीक गोली दी है, आप समझ गए हैं मेरी बात। मैं उसको मानता हूं या नहीं मानता, सवाल इस चीज का नहीं है। सवाल ये है कि आप जब बाकी अंबिया को वफात याफ्ता मानते हैं तो उसकी क्या दलील है? किस तरह आपको पता चला कि वो वफात याफ्ता हैं? किस तरह आपको पता चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं? कोई आयत कहीं पढ़ी है कुरान में आपने? किस तरह पता चला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और बाकी अंबिया वफात पा गए? और जिस तरह उनका पता चला, मुझे इस तरह पता चल गया हजरत ईसा भी वफात पा गए। अगर आपका दावा इसके खिलाफ है, ये जो आदत चली आ रही थी अल्लाह ताला की इन अंबिया के साथ, अगर आप उसके खिलाफ दावा करते हैं तो उसकी दलील लाएं। नहीं तो ये चीज ऑटोमेटिक साबित शुदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह पहले अंबिया वफात पा गए वो भी वफात पा गए। सलाम अलैकुम। दूसरा सवाल मेरा कि मिर्जा कादियानी से पहले किसी मुसलमान ने अपनी किताब में लिखा हो माता ईसा व दुफिन फिल अर्ज वलम यंजिल मिनस समा व कब्रुहु फी कश्मीर, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत आ चुकी थी, वो जमीन में दफन किए गए थे, वो आसमान से नाजिल नहीं होंगे और उनकी कब्र कश्मीर में है। ये मुझे दिखाओ। ये दो सवाल अभी तक बरकरार हैं। वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी अंबिया इकराम की हयात और मौत को डिस्कस करके वफात और हयात ईसा के मौजू से जान छुड़वाने की चक्कर है, चक्कर। ठीक है ना जी। फिर कहते जी हम मुद्दई नहीं है। आप तो कहते थे कि वो जी 30 आयात हैं जी, मिर्जा साहब भी कहते थे, आप चूंकि उनके मानने वाले तो आप भी कहते हैं कि 30 आयात हैं। कभी वो मिर्जा कहते हैं जी 200 आयात हैं।
200 آیات کے قریب ہیں، تو میں نے ایک ہی آیت پوچھی اور آپ کی ٹی ہو گئی جی. یہ آپ کی حالت ہے جی. نعمانی صاحب یہ آپ کی اوقات ہے. آپ کے بڑے بڑے ملے میں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ دلیلوں سے ان کا منہ لال کر دیا جائے نا، دلیلیں منہ پہ مار مار کے، تو پھر ان کا کام ہے منہ سے گند نکالنا. ان کے منہ سے یہ گند نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے مکار اور فریبی ہیں. وہ اس لیے کہ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جب ان کا منہ دلیلوں کے ذریعے توڑ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی گند اور غلاظت باہر نکالنا منہ سے شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہی آپ کی جھوٹے ہونے کی دلیل کافی ہے کہ آپ نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بد زبانی شروع کر دی. جس طرح پچھلی امتوں کے اندر لوگ اپنے انبیاء کے خلاف بد زبانی کرتے تھے، ان کو مجنون کہتے تھے، ان کو شاعر کہتے تھے، ان کو ساحر کہتے تھے، اسی طرح آپ نے بھی بد زبانی شروع کر دی. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. آپ کھال میں گرے ہوئے ہیں اور آپ نے گرے ہی رہنا ہے جب تک آپ مجھے اس سوال کا جواب نہ دیں کہ آپ کس دلیل کے تحت پچھلے انبیاء کو زندہ مانتے ہیں. مجھے وہ دلیل دے. جب آپ ان کو زندہ نہیں مانتے، وفات یافتہ مانتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن میں کہیں آیت لکھی ہے ہر نبی کے بارے میں کہ فلاں نبی فوت ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے؟ اگر نہیں لکھی تو کیوں ان کو زندہ مانتے ہیں؟ جس طرح آپ ان کو وفات یافتہ مانتے ہیں، میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں. جس طرح باقی انبیاء کو میں وفات یافتہ مانتا ہوں، میں حضرت عیسیٰ کو بھی وفات یافتہ مانتا ہوں. اگر آپ کا دعویٰ اس کے خلاف ہے تو ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل کدھر ہے. نہیں تو جا کے رضائی میں منہ دے کے سو جاؤ. چلو شاباش، یہ تمہارے بس کا روگ ہی نہیں ہے کسی احمدی کے ساتھ بات کرنا. جزاک اللہ. آڈیو بنائیں، ویڈیو بنائیں، جو مرضی بنائیں، پرواہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم سچے ہیں. اچھی بات ہے، ویڈیو بنا کے اپنے لوگوں میں پھیلائیں تاکہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور مسیح اور مہدی حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچے. ٹھیک ہے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ کتنے جھوٹے اور فریبی لوگ ہیں کہ جو اگلے سے وہ سوال کرتے ہیں جس کی ان کے اپنے پاس کوئی دلیل نہیں. اگلے سے پوچھتے ہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی آیت دکھاؤ گے تو ان کو وفات یافتہ مانیں گے. تو جب آگے سے گریبان پکڑا جاتا ہے کہ جناب باقی انبیاء کی بھی لائیں نا، آیات کدھر ہیں؟ اور واقعی انبیاء کی اگر آیات نہیں موجود تو ان کو وفات یافتہ کیوں مانتے ہو؟ تو جس طرح تم ان کو وفات یافتہ ماننے کا حق رکھتے ہو، ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی دلیل کے تحت، جس دلیل کے تحت آپ دوسرے انبیاء کو وفات یافتہ مانتے ہیں، وفات یافتہ ماننے. آئی سمجھے؟ ویڈیو بنا رہا ہوں، بناؤ ویڈیو. صلی علی رسولہ الکریم. محترم دوستو، آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی تک نہ قرآن کی آیت وہ پیش کر سکے، نہ کوئی حدیث پیش کر سکے جی، اور نہ وہ میرے دوسرے سوال کا جواب دے سکے کہ مرزا قادیانی سے پہلے کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ مات عیسیٰ و دفن فی الارض ولم ینزل من السماء وقبرہ فی کشمیر. اگر یہ کہہ دے کہ ان دو سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے اور واقعتاً نہیں ہے ان کے پاس، تو میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع جسمانی پر میں قرآن مجید سے آیت اور اجماع امت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع اور نزول پر. یہ مانے تو صحیح نا جی. یہ تو ویڈیو بنے گی نا جی. ویڈیو تو مربی بھی ہٹ سکے کہ کیا ہو گیا اس کو جی. مولوی صاحب سکین کیا ہوتا ہے؟ سکین لفظ ہوتا ہے، 3600 دفعہ سمجھایا ہے، پھر وہی آپ اصل میں بوڑھے ہو گئے نا، سٹھیا گئے ہیں، آپ کو باتیں یاد نہیں رہتی. دوسری بات یہ آپ نے پھر وہی وہ کہتے ہیں نالے چور نالے چتر، یعنی کہ ایک تو آپ نے غلط کام کیا، جھوٹ بولا، مجھے کہا کہ میں نے لکھا تھا 7 منٹ ہو گئے ہیں. دوسری آپ نے یہ اب چلاکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ میں نے کہا ہے، آپ نے تو گروپ کا کہا تھا. اتنے جھوٹے انسان ہیں آپ، اتنے زندیق تو آپ خود ہیں. اگر جھوٹ بولنا زندگیت کی نشانی ہے تو آپ سے بڑا جھوٹا کون سا ہے؟ آپ نے جھوٹ بولا کہ میں نے 7 منٹ لکھا ہے. میں نے کہا سکین لگاؤ، کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے کہیں 7 منٹ لکھا ہی نہیں. جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں تو اپنے جھوٹ کے اوپر
शर्मिंदा होने की बजाय आगे से चूड़ों की तरह डिटाई दिखा रहे हैं कि जनाब ये तो आपके ग्रुप का स्कैन है, तो ग्रुप में जो भी बातें होती हैं सारी मैं करता हूँ। यानी कि ग्रुप में होने से ये बात साबित हो गई कि सारी बातें जो भी ग्रुप में लिखी हुई हैं वो मैं ही करता हूँ। वाह 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 वाह, बड़ी दलील लाए हैं हकीम साहब, कौन सी फकी खा बैठे हैं आज। शाबाश, गालियां देते रहे हैं मिर्जा कादियानी की तरह जी, लेकिन वो अभी तक ना आयत पेश की और ना वो मिर्जा कादियानी से पहले किसी किताब में दिखाया। वो जरा हिम्मत करें ना जी, वो दिखाए। दिखाऊंगा ना जी कि झूठ बोला और वक्त ज़ाय किया और आयत पेश नहीं की, ना ये कौल पेश किया, ना ये किसी मुसलमान का कौल पेश किया जी। ठीक है ना जी, ये आपकी हालत है, इल्म से यतीम और कोरे हैं जी। हकीम साहब आप सठिया गए हैं। मैं कह रहा हूं ना कि आपने आज फक्की लगता है नहीं खाई, जाके दवाई शवाई खाएं, रेस्ट करें, सुबह जब दिमाग ताजा होगा ना, होना वैसे कोई नहीं, हो सकता है कि आपको थोड़ी होश ठिकाने आ जाए, आपको पता लग जाए कि वीडियो क्या होती है, ऑडियो क्या होती है, टेक्स्ट क्या होता है। आप सठिया चुके हैं, इसलिए आप वीडियो को ऑडियो कह रहे हैं और लोगों की बातों को मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं। इसी को जिंदगियत कहते हैं, इसी को तो झूठ बोलना कहते हैं। मेरी तरफ झूठ मंसूब करते हैं असल मौजू से हटाने के लिए, कभी उधर की बात कर दी, कभी उधर की बात कर दी, कभी ऊपर की कर दी, कभी नीचे की बात कर दी। सादा सा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जिन अंबिया को आप वफात याफ्ता मानते हैं, क्या उनकी आयात कुरान में मौजूद है? अगर नहीं मौजूद तो किस दलील के तहत उन्हें वफात याफ्ता मानते हैं? जिस दलील के तहत उनको वफात याफ्ता मानते हैं वो अरबी में कहते हैं कि जो तुम्हारा जवाब है वही मेरा जवाब है। समझ आई है? कभी को 4 किताबें पढ़ी होती तो आपको होश होती। अपने नाम के साथ हकीम लगाने से बंदा हकीम नहीं हो जाता, अबू जहल भी बन सकता है आपकी तरह। जज़ाकल्लाह। वो कहते हैं ना उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, कि एक तो गलत काम आपने किया, झूठ बोला, मेरी तरफ मंसूब किया कि मैंने 7 मिनट लिखा है। दूसरा, अब जब आप पकड़े गए हैं आपके झूठ में, तो अब चूड़ों की तरह आप डिटाई दिखा रहे हैं, आगे से ज्यादा चातर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इस तरह की बात नहीं की, बजाय इसके कि आप अपनी गलती, अपने झूठ, अपनी जिंदगियत, अपनी मुनाफकत का इकरार करें कि आपने मेरी तरफ वो बात मंसूब की जो मैंने नहीं की। मैंने नहीं लिखा, आपको पता है मैंने नहीं लिखा, फिर भी आपने मेरी तरफ मंसूब किया ताकि लोगों को धोखा दे सके। यही आपके काम है मौलवियों। इसलिए तो मौलवियों के नीचे जो इस्लाम में लोग रह रहे हैं वो सारे दुनिया में जलील हो रहे हैं। अल्लाह ताला उन पर रहम करे और उनको हिदायत की तरफ लेके आए। शाबाश, लगे रहो। वो मैंने लगा दिया है जी, स्कैन लगा दिया है जी। मैं आपके कहने पे चलो लफ्ज सही कर लेता हूं जी। स्कैन लगा दिया है जी, मैं आपके कहने पे चलो लफ्ज सही कर लेता हूं जी। जो गलती हो वो तो आदमी को माननी चाहिए ना जी, लेकिन आप हूं जी, जो गलती हो वो तो आदमी को माननी चाहिए ना जी, लेकिन जी, जो गलती हो वो तो आदमी को माननी चाहिए ना जी, लेकिन आपकी तरह मैं डीठ तो नहीं हूं ना जी। आप तो डीठ है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी भी की, 10 मिनट का भी झूठ बोला, हालांकि 7 मिनट ऊपर लिखे हुए थे, आपने मुझे रिमूव किया जी। ठीक है ना जी, वो तो मैंने लगा दिया है। अब वो आयत तो पेश कर देना जी जरा, जिसमें लफ्ज मौत हो और मौत को सीगा माजी में बयान किया गया हो और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम की सराहत हो और आयत कतई दलालत हो, वो तो पेश कर देना जी, जरा हिम्मत करें। बिल्कुल, अंबिया जो हैं वो जिन्स इंसान से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरह हर इंसान जिन्स इंसान से ताल्लुक रखता है, अंबिया भी जिन्स इंसान से ताल्लुक रखते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मुशरिकों को और सब इंसानों को जो उनसे मुखातब थे उन्हें कहा कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। कुरान की आयत है, आपको भी पता है। उसका मकसद ये नहीं था कि रुतबे में या दर्जे में या मुकाम में वो उनके बराबर हैं। उसका मकसद यही था कि वो भी जिन्स इंसान से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह बाकी के लोग जिन्स इंसान से ताल्लुक रखते हैं। वो किसी दूसरी जिन्स यानी जिन या फरिश्तों में से नहीं है। यही बात मैंने की है। अगर तो ये गुस्ताखी है तो नौज बिल्ला ये गुस्ताखी आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और अल्लाह ताला की तरफ जिसने वो वही की थी मंसूब कर रहे हैं। अब आप अपनी हालत देख रहे हैं कि जमात अहमदिया एक सच्ची जमात की मुखालफत में आप जब उठते हैं तो आपके होश ठिकाने नहीं रहते। आप जानबूझकर तअस्सुब की वजह से ऐसे एतराजात करते हैं जो अल्लाह ताला पर और अल्लाह ताला के सच्चे रसूलों पर वारिद होते हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती।
وہ 7 منٹ وہ آپ ہی نے لکھا نا, آپ نے مجھے ایڈ کیا, آپ نے مجھے ریموو کیا, تو درمیان میں جتنے ہیں وہ آپ کے وکیل ہی تھے نا جی, وہ آپ ہی تھے نا جی, وہ آپ کے وکیل ہی تھے نا جی, وہ آپ ہی تھے نا جی, وہ آپ کے وکیل ہی تھے نا جی, وہ آپ ہی تھے نا جی. تو آپ کے ریموو, جب آپ نے مجھے ریموو کیا اوپر 7 منٹ لکھا ہوا ہے, آپ کی نگاہ نہیں پڑی, یا آپ مجھے کہہ دیتے میں نے دیکھا نہیں, میں نے ویسے 10 منٹ کہہ دیا تھا, ٹھیک ہے نا جی. لیکن جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ, ماشاءاللہ مرزا کے کس بات کا آپ پر آخر اثر تو ہونا ہے نا جی. وہ ہے ماشاءاللہ جھوٹ بولنے کے مہر انہوں نے بنا دیا ہے سب قادیانیوں کو. ہمت کرو, میرے 2 سوالوں کا جواب دو, آیت پیش کرو, یا مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان کا عقیدہ لکھا ہوا دکھاؤ. بات آپ نے کی, پہلے تو کہا آپ نے کہ میں نے عام انسان کا لفظ استعمال نہیں کیا, پھر میں نے اب آپ کی آڈیو لگائی تو پھر آپ نے تعویلیں شروع کر دیا, پھر تعویل در تعویل, تکذیبات, وہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا. یہ آپ جی مولوی صاحب, لگتا ہے آپ کو کوئی بیماری ہے, آپ بار بار وہی سوال کر رہے ہیں جس کا میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان کو زندہ مانتے ہیں یا وفات یافتہ؟ اگر تو آپ ان کو زندہ مانتے ہیں تو اس کی دلیل دیں, اگر وفات یافتہ مانتے ہیں تو کیا ان سب کی آپ نے قرآن میں آیات پڑھ لی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو وفات یافتہ مانتے ہیں؟ اگر نہیں تو ظاہری بات ہے کوئی اور دلیل ہوگی. جو دلیل آپ کی ہے نا ان کے وفات یافتہ ماننے کی, وہی میری ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات یافتہ ماننے کی. ٹھیک ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ جو آپ کا جواب ہے وہی میرا جواب ہے. السلام علیکم. یہ کسی نے نہیں لکھا تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے بتا دیا آپ سے پہلے بھی, لوگوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں. ابھی بھی امت کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والی جماعت احمدیہ مسلمہ کے علاوہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات یافتہ مانتے ہیں. اس میں کیا بڑی بات ہے؟ جزاک اللہ. آتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر رفع کا وہ اجماع ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے, تو وہ کہنے لگے کہ وَإِنَّمَا رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. مولوی صاحب دیکھ لیں, مجھ سے میرا خیال ہے 2 گنا زیادہ عمر ہوگی آپ کی, ٹھیک ہے, آپ کے بچوں جیسا ہوں میں, لیکن اللہ کے فضل سے آپ کو دلیل ایسی دی ہے کہ آپ کی ہمت نہیں ہو رہی اس کا جواب دینے کی. کہ جو آپ کا جواب ہے وہی میرا جواب ہے. 100 دفعہ آپ کو میں جواب دے چکا ہوں کہ جس دلیل سے آپ باقی انبیاء کو وفات یافتہ مانتے ہیں وہی میری دلیل ہے. میں مدعی ہوں نہیں, مدعی تو آپ ہیں. آپ اصل میں جب مدعی بنیں گے نا, اپنے دلائل پیش کریں گے نا, دعویٰ پیش کریں گے, اس کے جواب میں وہ 30 آیات پیش کروں گا جس کی ابھی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا. جب مجھے ضرورت محسوس ہوگی میں وہ پیش کر دوں گا. ٹھیک ہے جی, ابھی تو میرے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ جس دلیل سے آپ باقی انبیاء کو وفات یافتہ مانتے ہیں اسی دلیل سے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات یافتہ مانتا ہوں. ہاتھ برہانکم, اپنی دلیل لائیں کس دلیل سے آپ باقی انبیاء کو وفات یافتہ مانتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. مولوی صاحب السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. کہتے ہیں میں 30 آیات پیش کروں گا. میں نے آپ کو کہا کہ 30 کیا, آپ کو 29 معاف ہیں. ایک آیت جس میں لفظ موت ہو اور موت کو صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی صراحت ہو اور آیت قطعی الدلالت ہو, وہ پیش کرو. ٹھیک ہے نا جی. اب 30 پہ آ گئے, ورنہ تو کہتے ہیں کہ وہ 200 کے قریب آیات ہیں جی. اب وہ کہاں گئی؟ ٹھیک ہے نا جی. اب 200 کے قریب کا نام ہی بھول گئے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. کہتا ہے جی اگر مرزا قادیانی سے پہلے کسی کا عقیدہ نہیں تھا تو کیا فرق پڑتا ہے جی. مرزا نے تو لکھا ہے کہ 1300 صدیوں سے یہ نسخہ, ملفوظات پڑھے ہیں آپ نے مرزا کے,
وہ لکھتا ہے 1300 صدیوں سے نسخہ تم نے آزمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانا، یعنی مطلب یہ ہے کہ 1300 سال تک مسلمانوں کا یہی عقیدہ تھا۔ کیا مسلمانوں کو قرآن نہیں آتا تھا؟ حدیث نہیں آتی تھی؟ ٹھیک ہے نا جی، سب مسلمان مفسرین، محدثین، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے سب موجود تھے۔ کسی نے نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی تھی، وہ زمین میں دفن کیے گئے تھے، وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، اور ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ میں بھی آپ نے وہی پرانے باتیں درویا، کہتا ہے السلام علیکم، بندہ ہے یا میراثی ہے؟ لفظ ہوتا ہے السلام علیکم، ٹانک وین پی ہوئی ہے نا جی، چونکہ نشے کا اثر ہے۔ السلام علیکم۔ باقی انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی وفات آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ وہ تو موضوع ہی نہیں ہے جی، موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا اور ان کی موت کا۔ آپ ہیں موت کے قائل، تو میں اس کو ثبوت مانگ رہا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع پر ابھی میں نے خطبہ صدیقی پیش کیا تھا اور عبارت پیش کی تھی۔ حضرت عمر فرما رہے تھے وَإِنَّمَا رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ٹھیک ہے نا جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رفع ہوگا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا رفع ہوگا جیسے حضرت، ٹھیک ہے نا جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رفع ہوگا جیسے، ٹھیک ہے نا جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رفع ہوگا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف رفع ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ میں فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ چکی، موت کا لفظ استعمال فرما کے صراحتاً یہ نفی فرمائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع نہیں بلکہ ان پر موت آ گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا انکار نہیں فرمایا۔ پورے خطبہ صدیقی میں آپ مجھے اس کا انکار نہیں دکھا سکتے، یہ امت کا اجماع ہے، یہ اجماع میں نے پیش کر دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع پر، اور اجماع بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ لیں کہ یہ عبد الحکیم نعمانی صاحب نے ایک من گھڑت اصول بنایا کہ کسی کو وفات یافتہ ماننے کے لیے، کسی نبی کو وفات یافتہ ماننے کے لیے لازمی ہے کہ قرآن میں لکھا ہو کہ وہ نبی، نام لکھا ہو، ساتھ لکھا ہو کہ فوت ہو گیا، پھر ہم مانیں گے کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں جن کو آپ مانتے ہیں، ان کے بارے میں مجھے یہ والی صراحت قرآن میں دکھا دیں تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ اب چونکہ ان کا اصول ہی غلط ہے، اصول کو میں نے غلط ثابت کر دیا ہے، اس لیے میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں وہ آیت دکھاؤں۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس کوئی تو دلیل ہوگی جس کے ذریعے یہ باقی انبیاء کو وفات یافتہ مانتے ہیں، اسی دلیل کے ذریعے ابھی تک انہوں نے وہ دلیل پیش نہیں کی، وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں، وہی سوال بار بار کر رہے ہیں جس کا بار بار میں جواب دے چکا ہوں۔ جو دلیل ان کے پاس ہے باقی انبیاء کے وفات یافتہ ہونے کی قرآن سے، وہی دلیل میرے پاس ہے باقی انبیاء کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات یافتہ ہونے کی۔ جزاک اللہ۔ عبد الحکیم نعمانی صاحب، کون سی گالی میں نے آپ کو دی ہے، کوئی اس کا تعین کریں۔ دوسری بات ہے، آپ نے بھی کوئی آیت پیش نہیں کی جس میں آپ نے سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ انبیاء کے بارے میں وہی صراحت دکھائی ہو جس کا آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ عبد الحکیم صاحب، وقت تو آپ ضائع کر رہے ہیں، میں نے تو آپ کے پہلے سوال کی آڈیو کے آتے ہی ساتھ ہی اس کا جواب دے دیا تھا۔ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جواب درست ہے اور اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے آپ میری بات کو جو ہے اس پہ بات نہیں کر رہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی نبی کو وفات یافتہ تو مانتے ہوں گے نا، ظاہر یہ بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو تو نہیں مانتے، حضرت ہارون کو تو نہیں مانتے، باقی انبیاء کو وفات یافتہ مانتے ہیں نا۔ تو کیا آپ کا اگر اصول مان لیا جائے کہ جب تک کسی نبی کی صراحت قرآن میں موجود نہ ہو کہ وہ فوت ہو گیا ہے، ہمیں ماننا لازمی ہے کہ وہ زندہ ہے، تو پھر سارے نبی زندہ ہیں، کسی نبی کی صراحت موجود نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔
عبدالحکیم صاحب، آپ مان گئے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جو جھوٹ بولے وہ زندیق ہوتا ہے. اب اپنا زندیق ہونا بھی مان چکے ہیں. اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے انبیاء کی توہین کی ہے. توہین کیا کی ہے؟ میں نے کہا ہے کہ ہر نبی جنس انسان سے ہوتا ہے، یعنی نبی بھی جس طرح دوسرے انسان جنس انسان سے ہیں، وہ جن یا پری یا کوئی اس طرح کی مخلوق نہیں ہے، اسی طرح انبیاء بھی ہیں. اگر تو یہ توہین ہے تو وہ توہین آپ منسوب کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جنہوں نے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں کہا تھا کیونکہ وہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ انبیاء کی توہین کی اور اللہ نے انبیاء کی توہین کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہی بات آپ قسم اٹھا کے کہہ دیں کہ میں نے انبیاء کی توہین کی ہے. یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں. آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا کر کہہ دیں کہ میں نے کسی نبی کی توہین کی ہے. یہ کہنا کہ نبی جنس انسان سے ہیں، آپ کہہ دیں قسم کھا کے یہ کہ نبی کی توہین ہے، تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں کہ آپ ہمت کرتے ہیں کہ نہیں. اصل مقصد آپ کا یہی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو متنفر کرنا، جو کہ شیطان کا کام ہے. جزاک اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم دوستو، آپ دیکھ لیں کہ موضوع ہے حضرت عیسیٰ. یہ کہتے تھے وفات مسیح، وفات مسیح. اب میں دلیل مانگتا ہوں، دلیل ہے نہیں جی. پھر باقی انبیاء کرام وہ بھی میں انشاءاللہ آؤں گا، جب وہ موضوع ہوگا ڈسکس ہوگا، وہ اس پر میرے پاس قرآن صلی علی رسولہ الکریم. محترم دوستو، آپ دیکھ لیں کہ موضوع ہے حضرت عیسیٰ. یہ کہتے تھے وفات مسیح، وفات مسیح. اب میں دلیل مانگتا ہوں، دلیل ہے نہیں جی. پھر باقی انبیاء کرام وہ بھی میں انشاءاللہ آؤں گا، جب وہ موضوع ہوگا ڈسکس ہوگا، وہ اس پر میرے پاس قرآن مجید کی آیات ہیں. ٹھیک ہے نا جی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم دوستو، آپ دیکھ لیں کہ موضوع ہے حضرت عیسیٰ. یہ کہتے تھے وفات مسیح، وفات مسیح. اب میں دلیل مانگتا ہوں، دلیل ہے نہیں جی. پھر باقی انبیاء کرام وہ بھی میں انشاءاللہ آؤں گا، جب وہ موضوع ہوگا ڈسکس ہوگا، وہ اس پر میرے پاس قرآن مجید کی آیات ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اذ حضر یعقوب الموت. ٹھیک ہے نا جی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی. ٹھیک ہے نا جی. ان حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے جی وہاں. ٹھیک ہے نا جی. قرآن مجید میں ہے جی. اور جناب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا لفظ دکھائیں نا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صیغہ ماضی میں. ٹھیک ہے نا جی. اور حضرت اور آیت بھی قطعی الدلالت ہو وہ دکھائیں، وہ آپ نے ابھی تک نہیں دکھائی. پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ لفظ موت ہو، موت کو صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی صراحت ہو، اور آیت قطعی الدلالت ہو، وہ پیش کرو. وہ ابھی تک آپ نے پیش نہیں کی. خطبہ صدیقی میں نے پیش کیا ہوا ہے، اس کا جواب نہیں دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ صدیقی سے پہلے فرما رہے تھے کہ انما رفع الی السماء کما رفع عیسی ابن مریم. یہ میں نے پیش کی ہوئی ہے جی. آڈیو کرنے سے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے آپ کہہ لیں کہ جان چھوٹ جائے گی، 2 سوالوں کے جواب ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہونا. آیت پیش کرنی پڑے گی. مرزا قادیانی سے پہلے کسی مسلمان کا، مفسر کا، محدث کا یہ عقیدہ تو دکھانا پڑے گا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی تھی، وہ زمین میں دفن کیے گئے تھے، وہ آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. تب جان چھوٹے گی جناب.